السلام علیکم۔ ملان کی برین واشنگ، عوام ان پڑھ جاہل، مولویوں کو ختم نبوت کے نام پر چندہ بہت ملتا ہے، قادیانیوں کو کیا ملک میں زندہ رہنے کا حق نہیں؟ قادیانیوں احمدیوں کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کرنے کا اختیار کب سے کسی کو مل گیا؟ ناظرین، محمد علی مرزا کی زبانی ہم تمام باتیں سنوائیں گے۔ ان ملاؤں کے کرتوت، پہلے چند باتیں ہم خود بیان کر دیتے ہیں، ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ احمدی مسلمان ہے، تھے اور رہیں گے۔ ملا نے ایسی برین واشنگ کر دی ہے کہ ایک عام مسلمان جسے اپنے عقائد کا بھی علم نہیں، وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ احمدی جو کلمہ گو اور اسلام کے تمام حکموں کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلمان کہے، کیونکہ ملا انہیں غیر مسلمان سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی جہالت ہو نہیں سکتی۔ ہر فرقہ ہر دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، تو کبھی یہ مطالبہ نہیں سنا کہ دیوبندی بریلویوں سے یہ مطالبہ کریں یا بریلوی دیوبندیوں سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کیسے کسی سے بغیر اس کے عقائد جانے اس سے نفرت کر سکتا ہے، جبکہ جس سے نفرت کرتے ہیں اس سے بات تک بھی نہیں کی ہوتی۔ ملاؤں نے اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہی مسلمان ہونے کی ضمانت تھا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب مولویوں نے کلمہ ہی ایسے بدل ڈالا ہے کہ احمدیوں کو کافر قرار دینے کے لیے نکاح پر بھی آپ کو دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ احمدی مسلمان ہے، تھے اور رہیں گے۔ کبھی احمدی سے اسلام، قرآن، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات تو کر کے دیکھیں، تو پتہ چلے گا اسلام ہے کیا، اور اسلام کتنا خوبصورت اور محبت کا دین ہے۔ مگر ملا آپ کو احمدیوں سے بات کرنے پر بھی آپ پر فتویٰ لگا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملا جھوٹا ہے۔ اسے خوف ہے کہ اس نے جو جھوٹ اور جہالت کی چادر عام مسلمانوں کے دل و دماغ پر چڑھا دی ہے، وہ اتر گئی اور ملا کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا، تو ملا کی جہالت کی فیکٹریاں اور چھوٹی چھوٹی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ میری بات پر یقین نہیں تو میرے یوٹیوب چینل کی سیر کر کے ٹھنڈے دل و دماغ اور تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں۔ احمدی ایک سچے پکے باعمل مسلمان ہے جن کے دو ہی مفاد ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے اوباش نوجوانوں، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر برسا کر لہو لہان کیا تھا، ان کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ کہ یہ جانتے نہیں۔ وہ تو جاہل نوجوان تھے جو طائف کی وادی میں ظلم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے، جن کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ہماری قوم کے تو پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے۔ ملا کے پیچھے چل کر دین کے معاملہ میں بالکل جہالت اور لا علمی میں مبتلا ہے۔ ان کے لیے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آج بھی احمدی کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ میں ایک ملک میں ابھی کے پی کے میں یہ ہوا ہے کہ وکلاء جو ہیں، جو بھی وکیل بنے گا اس کو لائسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا نا، تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، سکھ رہ سکتے ہیں، اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں 8-8 ارب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے، قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کافر ڈکلیئر کر دیا، دیٹس اینف، انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دیں۔ انہوں نے نوکریاں نہیں کرنی؟ کیا قادیانیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کے اندر مسلمان نہیں جاب کر رہے ہیں؟ یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کون سا انہوں نے، کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہیں؟ آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے، دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے۔ وکالت کے لیے پنجاب میں پرویز علیہ صاحب نے نکاح کے فارم پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر آپ ڈکلیئر کریں۔ نہیں، اندازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا؟ وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ ایک سوال ہے نا، وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے اب اس طرح اب کر کے نا، میرے خیال ہے ختم نبوت کی کاز کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔
खौफ क्या है वैसे? खौफ जहालत है और क्या है, सबसे बड़ी इसमें जो है ना इनकी फाइनेंस अटैच है। खत्म नबूवत के नाम पे चंदा बहुत मिलता है, बहुत चंदा मिलता है, खत्म नबूवत को खतरा है। अगर ये मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के भी खिलाफ बोलते हैं। कभी देखा है? आलमी मजलिस से खत्म नबूवत को मैंने चैलेंज दिया हुआ है, कभी बोलो अशरी रसूलुल्लाह के ऊपर, नहीं बोलेंगे। गाड़ियां उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, चंदे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। तहरीक लब्बैक को मैंने कहा मैं टीएलपी को मोहर लगाऊंगा, मेरे लाखों स्टूडेंट बल्कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट मोहर लगाएंगे, तुम गुस्ताहाना इबारतों से लाने बरात करो और चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड कराओ और इसे कंडेम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रुकावट क्या है? क्यों ऐसा नहीं? रुकावट इसलिए है कि भाई अपने बाबे फारे हो रहे हैं ना। हाँ, चिश्ती रसूलुल्लाह का ये तो कहते हैं 90 लाख नु कलमा पढ़ाया है, उन्होंने कलमा तो निकल आया, चिश्ती रसूलुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो निकले ही नहीं। फिर उससे बड़ी बात इनको मानना पड़ेगा इंजीनियर हमारा मुजद्दिद है जिसने बताया, साढ़े बुजुर्गों को तो पता ही नहीं लगा, ये वजह है। अच्छा, अक्सर जितने भी लोग हमसे बात करते हैं जी, ये जो कादियानी है ये अपने आप को पहले काफिर तस्लीम करें फिर शहरी हकूक की बात करें, जो आप बात कर रहे थे, ये मतलबा जायज समझते हैं आप? मुझे ये बताएं, क्या बरेलवियों के कहने पर देवबंदियों ने अपने आप को काफिर तस्लीम कर लिया? बरेलवी तो कहते हैं वो काफिर, आला हजरत ने लिखा है कि अहले हदीस भी काफिर है और ये भी काफिर है। आला हजरत किसे कहते हैं? अहकाम शरीयत आमज़ा बरेलवी साहब। अच्छा, हाँ, उन्होंने लिखा है काफिर है, तो क्या उन्होंने तस्लीम कर लिया? छोड़े, गवर्नमेंट का एक फैसला हो गया ना, आइन को फॉलो कर रहे हैं ना वो। अब वो दूसरे दर्जे क्या 10वें दर्जे के शहरियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मुल्क में हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख आजादाना घूम रहे हैं, लेकिन कादियानियों की जिंदगी जो है कितनी मुश्किल हुई हुई है। सिंगल आउट किया हुआ ना आपने उनको, तो इसका फायदा क्या होगा? आप उनकी आने वाली नस्लों को क्या इस्लाम में दाखिल कर सकेंगे?